شدید بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ سیلابی پانی محب بانڈا شیخ اسماعیل، گھڑی مومن اور دیگر علاقوں میں گلیوں اور گھروں میں تباہی مچا رہا ہے۔ نوشہرہ کلاں مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا ہے اور شہری نقل مکانی کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ نوشہرہ میں دریائے کابل میں پانی کا بہاؤ 2,74,335 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے کابل کی حفاظتی دیوار مختلف مقامات پر ٹوٹ گئی۔ کئی علاقوں میں سیلابی پانی گھروں اور کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال اور قاضی میڈیکل کمپلیکس میں بھی سیلاب کا پانی داخل، مریضوں کو مردان اور پشاور منتقل کر دیا گیا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کا نوشہرہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، صورتحال کا فضائی جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈر پشاور نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی کوششوں میں تمام اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ سوات کے علاقہ ڈھڈارا میں سیلاب کی تباہ کاریاں، درجنوں دیہات زیر آب، گھر ہوٹل مکمل طور پر تباہ۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ علاقہ متاثرین صوبائی حکومت اور انتظامیہ پر برس پڑے، کہتے ہیں تاحال کوئی انتظامیہ کی جانب سے اقدامات نہیں کیے گئے۔ ادھر آدمی سب آتے ہیں، نام سے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ آدمی آتے ہیں، آدمی سے ریپ دیتے، کھانا دیتے، ٹینک دیتے، کچھ بھی ابھی نہیں دیتے۔ دریائے سوات میں خواجہ خیلہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 83,000 کیوسک ریکارڈ۔ چک درا اور ٹوٹے ہوئے منڈا ہیڈ ورکس کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ مالاکڑ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مدین سے بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ مدین کا مرکزی رابطہ پل مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ 3 دن سے بجلی غائب ہے۔ مدین میں اشیاء خورنوش کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ اس پر جان لیتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد اویس سے۔ جی محمد اویس، قلت ہے لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی کارکردگی بھی بتائیں مقامی حکومت کی۔ جی بالکل، اس وقت ہم لوگ سوات کے علاقے مدین میں موجود ہیں اور یہاں پر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں۔ اس وقت بھی سیلاب کا جو بڑا ریلا ہے وہ اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بھی مزید بارشوں کے پیشن گوئی کی گئی ہے۔ متعدد جو رابطہ پلز ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ میرے عقب میں کیمرہ مین عاقب اگر دکھا سکیں، یہ وہ پل ہے جو مدین کو آگے جوڑتا ہے بیرین سے، لیکن مکمل طور پر یہ اس وقت تباہ ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اس پل کو بند کر دیا گیا، یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس کے علاوہ شہری جو متاثرین ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہماری ادھر شاپ تھی موبائل کی 30-40 لاکھ، اس میں موبائل تھے، ایکسیسریز تھی، سب کچھ تھی، وہ سب بہا کے لے گئی ہے۔ یہاں پر تو کچھ سسٹم نہیں ہے، حالانکہ جو جس کے رشتے دار ہوتے ہیں ان کے گھر جاتے ہیں اور دوسرے بندے ٹینٹ میں رہتے ہیں، اپنے رات گزارتے ہیں ٹھنڈی ہوا میں۔ جی بالکل، یہاں پر جو تمام تر شہری ہیں، متاثرین ہیں، وہ اس وقت بھی کسی مسیحیے کا انتظار کر رہے ہیں۔ گھر جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، لیکن آیا حکومت کی جانب سے کیا انہیں ٹینٹ فراہم کیے جائیں گے؟ کیا آیا انہیں کسی ایسی جگہ منتقل کیا جائے گا جہاں پر یہ محفوظ رہ سکیں؟ جی دیر بالا کے سیاحتی مقام کمراٹ میں دریا کے پار 25 سے زائد سیاح پھنس چکے ہیں۔ مدد کے لیے سوشل میڈیا پر اپیل کی، جس پر پاک فوج نے ایک جگہ سے 22 افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ کچھ افراد پہاڑوں پر موجود ہیں، موسم خرابی کی وجہ سے وہاں تک ہیلی کاپٹر پرواز نہیں کر پا رہے۔ موسم بہتر ہوتے ہی انہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق اسلام آباد سے جانے والے کچھ خاندان پہاڑیوں پر چلے گئے ہیں اور خراب موسم کی وجہ سے انہیں وہاں سے نہیں نکالا جا سکا، تاہم ان کے ساتھ مسلسل رابطہ برقرار ہے اور ان لوگوں کو ان پہاڑی چوٹیوں کے آس پاس محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ سیلاب کی وجہ سے سوات اور گرد و نواح کا سفر نہ کریں۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ نوشہرہ کلاں اور ملحقہ علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ رہائشی امدادی کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اور محکمہ آبپاشی کے مطابق دریائے کابل میں 6,000 کیوسک پانی کم ہوا ہے۔ آج رات مزید کمی کا بھی امکان ہے۔ نوشہرہ میں موجود ہیں ہمارے نمائندے اعجاز آفریدی۔ اعجاز، یہ تو اچھا سائن ہے کہ پانی دریاؤں میں کم ہو رہا ہے۔ آج اس وقت میں سیلاب زدگان کی کیمپ میں موجود ہوں۔ یہ کیمپ نوشہرہ شہر سے کچھ میٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس وقت اگر اس کیمپ کے مناظر میں آپ کو دکھاتا چلوں
تو اس کیمپ میں بہت تعداد میں یہاں متاثرین آئے ہیں اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ آباد ہوئے ہیں. یہاں پر ہمارے کچھ متاثرین سے بات ہوئے, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ صرف چاول لے کے آتے ہیں جن سے ان کا گزارا نہیں ہوتا. لوگ پانی کو ترس رہے ہیں. میں انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ادھر آئیں اور دیکھیں, ان بچوں کو دیکھیں, ان سب عورتوں کو دیکھیں. بہت حالات بہت خراب ہے. ہم کشتی پل سلطان آباد سے ہیں. ہم اپنی روٹی خود منگا رہے ہیں. ہم کو کوئی سہولت بھی نہیں ہے. ہمارے گھر سب تباہ ہو گئے. لوگوں میں اس وقت ایک خوف کا عالم ہے کیونکہ افواہیں ہے کہ سوات کی طرف سے ایک دوسرا ریلا جو ہے وہ رات کو آنے والا ہے, لیکن ہمارے ڈی سی سے جو ہے وہ بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, یہ محض افواہ ہے اور صبح تک انشاءاللہ صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہوگی. جی. جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے. سیلابی پانی سے 600 سے زائد دیہات اور 9 لاکھ ایکڑ رقبہ زیر آب اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, جبکہ 50 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. دریائے سندھ میں آج 7.5 لاکھ کیوسک کا ریلا داخل ہوگا, جس سے مزید تباہی کا خطرہ ہے. مزید معلومات ہم جانیں گے ماجد کلاسرا سے. ماجد بتائیے گا. جی بالکل, جنوبی پنجاب میں حالیہ بارشوں کے باعث جو ہے وہ سیلاب نے جو ہے وہ تباہی مچائی ہوئی ہے. اگر سیلابی متاثر ایریا کی بات کریں تو راجن پور اور ڈی جی خان جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. یہاں پر اگر کل رقبے کی بات کریں تو اس سیلابی ریلے کے باعث جو ہے وہ 9 لاکھ سے زائد جو رقبہ تھا وہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں. فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں. 600 سے زائد جو وہ دیہات تھے وہ اس سیلابی پانی کے باعث جو ہے وہ اس دونوں مراحل میں جو ہے وہ مکمل طور پر لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو چکے ہیں. دوسری جانب جو توسا کی بات کریں تو جو سیلابی پانی تھا وہ توسا اور اس کے ساتھ ساتھ سوکڑ اور جو منگڑوٹھا ہے اس کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے. اور راجن پور کی بات کریں تو راجن پور میں کوٹ مٹھن شریف ہو گیا, رجحان ہو گیا, فاضل پور ہو گیا, وہاں پر جو سیلابی پانی ہے اس نے جو ہے وہ تباہی مچائی ہوئی ہے. پاک فوج کی جانب سے جو ہے وہ امدادی کاروائیاں جاری ہیں. سیلابی پانی کے باعث جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیزار و مددگار ہیں, کھلے آسمان کے تلے جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ داد رسی کی جائے اور اس کو ان کی امداد کی جائے تاکہ اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد ہو سکے. ضلع لیہ میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. ضلع انتظامیہ نے آنے والے 48 گھنٹوں میں مزید 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا لیہ پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. 3 لاکھ کے قریب آبادی اور 82 علاقے متاثر ہونے کا خطرہ ہے. مزید اپڈیٹ ہے لیہ سے ناصر حیات سے جانتے ہیں. جی ناصر. دریائے سندھ میں لیہ اور تحصیل کرول لالیسن کے مقام پر اس وقت نچلے درجے کا سیلاب 4 لاکھ کیوسک تک پانی بہ رہا ہے, جس کی وجہ سے پہلے ہی 70,000 کے قریب آبادی, قیمتی زرعی زمینیں اور املاک جو ہیں وہ اس کی زد میں آنے کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہیں. دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے چشمہ براج سے 7 لاکھ سے 8 لاکھ کیوسک کے ریلے کا اگلے 48 گھنٹوں میں آنے کا امکان بھی ظاہر کر دیا گیا ہے. ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک اور فیلڈ میں موجود ہیں. ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد کھچی کے مطابق متاثرین کی امداد کے لیے 66 کے قریب فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں. 35 ریسکیورز کیمپ قائم کیے گئے ہیں جو لوگوں کو انخلاء میں مدد دے رہے ہیں. 57 کشتیاں اس میں حصہ لے رہی ہیں. جھنگ سے بھی ریسکیورز کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ آنے والے 7 سے 8 لاکھ کا کیوسک کے ریلے سے 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آبادی متاثر ہوگی اور 82 سے زائد جو مواضعات ہیں وہ زیر آب آ جائیں گے, جن میں سینکڑوں بستیاں بھی موجود ہیں. سندھ میں سیلاب اور طوفانی بارشوں نے تباہی اور بربادی کی نئی داستان رقم کر دی ہے. سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے, ہزاروں گھر گر کر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں. سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کے مطابق صوبے میں بارشوں اور سیلابی پانی سے 341 اموات ہوئیں, جبکہ زخمیوں کی تعداد 1090 ہے. سندھ میں سیلاب نے زندگی مشکل بنا دی. بے رحم ریلوں نے خاندان اجاڑ دیے, جمع پونجی بہہ گئی. متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور.
दादू में सैलाब से सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। नवाबशाह में 2 बच्चे बरसाती पानी में डूबकर जान बहक। घोटकी में 9 माह का बच्चा दम तोड़ गया। मुतासरीन के पास राशन है न पीने का साफ पानी। गौसपुर का कदीमी कब्रिस्तान मुकम्मल पानी में डूब गया। नौशहर फिरोज से लोगों की नकल मकानी। तंगवानी में भी सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर। झुड्डो में 4 से 5 फीट तक पानी जमा। नौकोट सेम नाले में पानी की सतह में मजीद इजाफा। सईदाबाद में मजीद 8 बस्तियां जेरे आब। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। महरान हाईवे के दोनों अतराफ मुतासरीन ने खैमा बस्तियां कायम कर ली। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सैलाब की तबाहकारियों से होने वाले नुकसानात की तफसीलात बताई। मुश्किल घड़ी में सबके साथ मिलकर काम करने का अज़्म। न्यू न्यूज से गुफ्तगू में GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। 15 सालों की हुकूमत में बार बार कितनी दफा हम इस साइकिल से इस तरह के फेजेस से गुजरेंगे। मैं कहती हूँ और इंसानों का हाल जानवरों से बदतर है। उनकी जो तस्गील हो रही है कि आप कभी 50 रुपए बांट रहे हैं, एक फकीरों की तरह लोगों को उस हालात पे ले आए हैं, इतना मजबूर कर दिया है। दरियाए सिंध लाड़काना खैरपुर पुल पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से महकमा इरिगेशन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर जिला सजावल का दौरा किया। इमदादी कामों का जायजा लिया और सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, हमें सियासत से बालातर होकर कौम की खिदमत करनी है। मुतासर इलाकों में इमदादी काम तेज़ी से जारी है। 25,000 रुपये फ़ी खानदान बतौर इमदाद दिए जा रहे हैं। इमदाद की तकसीम का निज़ाम बड़े अच्छे अंदाज में चल रहा है। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासरीन ने बाज़ इलाकों में इमदादी अशिया न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया। मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 238 हो गई। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान भर में सैलाब से मजीद 33,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में मजीद 38,000 से ज़ायद माल मवेशी की हलाकत की तस्दीक भी हुई है। इसमत अमान समलानी की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। ज़ियारत में ठंडा कुछ के इलाके सैलाबी रेलों के बायस डैम टूट गए। रोड नेटवर्क को बड़े पैमाने पर नुकसान, लोगों की मुश्किलात में इजाफा। सैलाब के बायस बिजली के खंभों और गैस पाइपलाइनों को नुकसान। मुतअद्दिद अजला में गैस और बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। इमदादी अशिया न मिलने पर कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोग एहतजाज पर मजबूर हो गए। मुशीर दाखिला ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को मुतासरीन के मसाइल फौरी तौर पर हल करने की हिदायत कर दी। हम सब इंसान हैं, जिधर भी इंसानियत को कोई तकलीफ पहुँचती है तो हर इंसान का फर्ज होता है कि वो अपना हक अदा करे और वहाँ के लोगों के लिए जितना भी हो सके इंसानियत की खिदमत करे। हुकूमत ने ईंधन और खुराक की अशिया की किल्लत के पेश नजर सरहदी अजला के हुकाम को ईरान से उनकी फराहमी आसान बनाने के लिए भी हिदायत की है। कैमरा टीम के साथ असमत अमान समालानी, न्यू न्यूज, कोयटा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। लाखड़ा जिला लसबेला में फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप लगे। सिपहसालार ने सैलाब मुतासरा मकामी लोगों की खैरियत दरियाफ्त की। मुतासिरीन की मदद करने वाले जवानों से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ का कहना था कि सैलाब मुतासिरीन का तहफ़्फ़ुज़ बहबूद सबसे मुकद्दम है। हर एक सैलाब मुतासर शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मानसून की बारिशों सैलाब से मुल्क भर में महंगाई का एक तूफान बर्पा हो चुका है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। सप्लाई मुतासर होने से सब्जी मंडियों में किल्लत पैदा होने का खदशा है। कराची में मुर्गी का गोश्त 450 जबकि अंडे 230 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर 200, आलू 80 रुपये, भिंडी 230, सेब 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गए हैं। मुश्किल वक्त में मदद को ना पहुंचने वाले अवामी नुमाइंदों को अवाम के शदीद गम और गुस्से का सामना है। खैरपुर में मंजूर बिसान की गाड़ी रोकने पर गार्ड ने फायरिंग कर दी। कुछ अफराद जख्मी हुए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सखर में खुर्शीद शाह के बेटे को भी मुजाहिरीन ने घेर लिया। पंजाब में मोहसिन गारी को अवाम ने भगा दिया। साहब आए, मंजूर वसान मुश्किल वक्त में कहां गायब हो गए, बर वक्त क्यों ना मदद को आए। अवामी नुमाइंदों को अवाम के गम और गुस्से का सामना। खैरपुर में सैलाब मुतासरीन ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की गाड़ी रोक ली। इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर पर एहतजाज किया। मकामी पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी।
सखर में खुर्शीद शाह के साहबजादे जीरक शाह को मुतासरीन ने घेर लिया। जीरक शाह बजाय जवाब देने के गाड़ी में बैठ गए। जीरक शाह के गार्ड सैलाब मुतासरीन को धक्के देकर गाड़ी से दूर हटाते रहे। सखर में ही वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खवातीन, बच्चों समेत 100 से जायद अफराद को नामजद किया गया। गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने छापे भी शुरू कर दिए। उधर पंजाब में सूबाई वज़ीर खजाना मोहसिन लगारी को राजनपुर में एहतजाज का सामना। मुतासरीन का कहना था इमदादी सामान की तकसीम गैर मुनसिफाना की गई। अब फोटो सेशन के लिए क्यों आए हैं? बिगड़ते तेवर देखकर सूबाई वजीर और कमिश्नर ने फरार में ही आफियत जानी और कश्ती निकाल कर ले गए।